أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد آج ہم انشاءاللہ لفظ منکر پر بحث کریں گے۔ کتب جرح و تعدیل میں جرح کے مختلف الفاظ ہیں، ان میں سے ایک منکر بھی ہے۔ کتب علل میں یہ لفظ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس طرح ائمہ محدثین نے جو تخریج پر کتابیں لکھی ہیں، تحقیق پر، جب وہ راویوں پر بحث کرتے ہیں کہ یہ راوی کس درجے کا ہے، ثقہ ہے یا ضعیف ہے۔ اگر ثقہ ہے تو ثقہ کا کون سا درجہ ہے، اگر ضعیف ہے تو ضعیف کا کون سا درجہ ہے، تو وہاں بھی لفظ منکر کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ آپ ایسے سمجھیں لفظ منکر کی وضاحت ایک مستقل کتاب کی محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین عرب محدثین کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایک ایک لفظ پر کتابیں لکھی ہیں۔ منکر ہی لے لیں، منکر پر مستقل PhD کے مقالے، MPhil کے مقالے، اور بذات خود انہوں نے اس لفظ کی تحقیق پر پورے دراسے کیے ہیں۔ یعنی آج کا لفظ جرح و تعدیل میں کتب علل میں استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے، منکر۔ کافی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ 2 گھنٹے میں ہم کافی کچھ بیان کر جائیں گے۔ محدث ضیاء الرحمن الاعظمی رحمہ اللہ الجامع الکامل والے، یہ ان کی کتاب ہے معجم مصطلحات الحدیث ولطائف الاسانید۔ اصول حدیث میں، جرح و تعدیل میں، علل میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، شیخ رحمہ اللہ نے حروف تہجی کے اعتبار سے یہ کتاب مرتب کی ہے اور بڑی مفید کتاب ہے۔ کچھ باتیں میں یہاں سے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ منکر کا لفظ محدثین نے 2 معنوں میں استعمال کیا ہے۔ لفظ منکر یا المنکر محدثین نے 2 معنوں میں استعمال کیا ہے۔ پہلا معنی، جب راوی ثقات کی مخالفت کرے، جب راوی ثقات کی مخالفت کرے، جو مخالفت کر رہا ہے وہ اکیلا ہے اور اس کے مد مقابل 3 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، زیادہ ہیں۔ استاد صاحب نے کیا مسئلہ سمجھایا ہے، طلبہ سے پوچھا جائے، ایک بھائی کہے جی استاد نے کہا ہے لاہور کے بعد فیصل آباد آتا ہے، باقی سارے کہہ رہے ہیں نہیں جی استاد نے کہا ہے لاہور کے بعد شیخ پور آتا ہے، تو اب کس کی بات کو لیں گے، کس کو رد کریں گے؟ کوئی قاعدہ قانون ہے کہ نہیں؟
ہے، دلائل ہیں، قرائن ہیں، سب کچھ دیکھیں گے، لیکن یہ فرق کرنے والوں کا درجہ کیا ہے؟ درجہ یہ ہے جی، ہے یہ بھی راوی ثقہ، لیکن جن کی مخالفت کر رہا ہے ہیں وہ بھی ثقہ، وہ زیادہ ہیں۔ 10 کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے بعد شیخ پور آتا ہے، ایک کہہ رہا ہے لاہور کے بعد فیصل آباد آتا ہے۔ تو یہ جو راوی مخالفت کر رہا ہے اس کی بات کو منکر قرار دے دیا جائے گا، باطل ہے، یہ بات غلط ہے۔ دوسرا معنی، راوی بذات خود ضعیف ہے، ضبط کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے، عدالت کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے۔ کتب جرح و تعدیل میں لفظ ثقہ بڑا استعمال ہوا ہے، ثقۃن۔ جب ہم لفظ ثقۃن بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ تام الضبط بھی ہے، تام العدالہ بھی ہے، عدالت بھی کلیئر ہے، مکمل ہے، اور ضبط بھی مکمل ہے، تو یہ دونوں مراد ہوتی ہیں لفظ ثقۃن سے۔ دوسری مراد ایسا راوی جو نہ عادل ہے نہ ضابط ہے۔ جو راوی بذات خود ضعیف ہے عدالت اور ضبط کے لحاظ سے، جو وہ بیان کر رہا ہے، ضعیف راوی جو بیان کر رہا ہے، تو ضعیف کی بات معتبر ہوگی کہ غیر معتبر ہوتی ہے؟ غیر معتبر، ضعیف ہے نا، اس کی بات منکر ہے، اس کی بات نہیں لی جائے گی، یہ دوسرا معنی ہے۔ اس کی دلیل امام مسلم رحمہ اللہ کا مقدمہ صحیح مسلم میں قول ہے، وعلامۃ المنکر فی حدیث المحدث اذا ما ارزت روایتہ للحدیث علی روایت غیرہ من اہل الحفظ والرضا خالفت روایتہ روایتہم۔ ائمہ محدثین راوی کا درجہ متعین کرتے تھے، تو درجہ متعین کرنے کے کئی اصول ہیں، اور یہ درجہ متعین کرنا یہ آج بھی ممکن ہے، دروازے بند نہیں ہوئے، آج بھی ممکن ہے۔ یہ جو امام مسلم صاحب نے اصول بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ محدث ایک راوی کی روایت کو لیتا ہے، اس راوی کے طبقہ کے لوگ، کلاس فیلو کی روایتوں کا اس کے ساتھ تقابل کرتا ہے۔ کلاس میں مختلف درجہ کے طلبہ ہوتے ہیں، مختلف طبقہ کے طلبہ ہوتے ہیں، کچھ بڑے بڑے ثقات ہیں، کچھ بیچارے ہم جیسے کند ذہن ہوتے ہیں۔ تو جب ایک راوی کی روایت اور اس کے کلاس فیلوں کی روایت کے سندوں کو ہم جمع کریں گے، متون کو جمع کریں گے، تو ہمیں فرق نظر آئے گا کہ یار جب یہ راوی بیان کرتا ہے نا، سند میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، متن میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، اور یہ گڑبڑ دوسرے متون میں نہیں ہو رہی۔ تو یہ دلیل یہ ایک دلیل ہے، یہ ایک طریقہ ہے راوی کا درجہ متعین کرنے کے لیے۔ ہاں، یہ لاکھوں کروڑوں میں سے ایک شخص ہوتا ہے جس کو اللہ یہ ملکہ دیتا ہے۔ ہمارے ناقص مطالعہ میں شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، شیخ عبد الرحمن بن یحییٰ مولوی یمانی رحمہ اللہ، شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ، یہ ہمارے قریب دور کے یہ زندہ ہیں، حوینی صاحبہ کی فوت ہو گئے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے تھے
جن کو اللہ تعالیٰ نے راویوں کی درجہ بندی پر ملکہ تامہ دیا تھا، اور وہ کیسے حاصل ہوا؟ پوری زندگی ان بزرگوں نے علم حدیث کے ساتھ صرف کی ہے، تب جا کے یہ ممکن ہوتا ہے، ورنہ ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے امام ذہبی رحمہ اللہ تھے، پوری زندگی وہ راویوں پر ہی لگے رہے، انہوں نے جرح و تعدیل پر ہی کتابیں لکھیں، تو تب جا کر محدثین نے کہا کہ اس بندے کو استقراء تام حاصل ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کو۔ جیسے سلف صالحین متقدمین راوی پر حکم لگائیں وہ معتبر ہوتا ہے، ایسے امام ذہبی، ابن حجر وغیرہ بھی حکم لگائیں تو یہ بھی معتبر ہے۔ ایسے ہی زمانہ قریب میں جن لوگوں کو ہم نے پایا، مولوی یمانی صاحب ایک بہت بڑا افلاطون شخص تھا علم حدیث میں، علم رجال میں، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ یہ نام لکھیں، مولوی یمانی۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، لمبی تاریخ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ان کی ایک کتاب ہے التنقیل، التنقیل 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ مجھے بیان کیا استاد محترم حافظ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ نے، انہوں نے کہا میں نے 7 مرتبہ اس کتاب کو پڑھا، 7 مرتبہ پڑھا، مجھے جرح و تعدیل سمجھ لگ گیا۔ ابو اسحاق الحوینی صاحب حافظہ اللہ وہ اپنے لیکچر میں بیان کرتے ہیں، میں نے اس التنقیل کو، مولوی یمانی کی کتاب التنقیل کو 70 بار پڑھا، میں نے 70 بار پڑھا، ایک ایک لفظ کر کے پڑھا۔ 70 بار پڑھنے کے بعد اس کتاب کو میں نے اپنے قلم سے خود لکھا۔ ستر بار کیوں پڑھا؟ کیونکہ مولوی یمانی صاحب رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے علم رجال میں بڑا ملکہ دیا تھا۔ وہ ایک اتھارٹی کا نام تھا مولوی یمانی صاحب۔ یہ بڑی بڑی کتب جرح و تعدیل پہلی بار مولوی یمانی صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق سے ہی کتب چھپی ہیں، متعدد کتب، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ امام مسلم کا قول میں بیان کر رہا تھا، وعلامۃ المنکر فی حدیث المحدث اذا ما ارزت روایتہ للحدیث لا روایت غیری من اہل الحفظ والرضا خالفت روایتہ روایتہم، یعنی ایک راوی کی مرویات کو دوسرے راویوں کی مرویات پر جب پیش کریں گے، تقابل کریں گے، تو اس کی روایت ان کی مخالفت کرے گی، تو یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ اس راوی کی روایت منکر ہے۔ او لم تکن توافقها، یا موافقت نہ کر رہی ہو۔ فاذا كان الاغلب من حدیث كذلك، جب اس راوی کی اکثر حدیثیں ایسی ہوں، اس نے 100 روایت بیان کی ہے تو 70 میں 50 میں وہ غلطی ہی کر رہا ہے، اکثر حدیثوں میں وہ غلطی کر رہا ہے۔ کان مہجور الحدیث غیر مقبولی ولا مستعملی، اس کی حدیث کو چھوڑا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد شیخ محترم ایک اور بات لکھتے ہیں، اگر جو راوی منفرد ہے وہ عادل ہے، ضابط ہے، حافظ ہے، تو اس کی روایت کو لیا جائے گا، اس کی روایت کو لیا جائے گا، اس کی روایت کو منکر نہیں کہا جائے گا۔ پھر لکھتے ہیں وہ راوی جو اکثر
غفلت کا شکار ہوا ہے، سستی کا شکار، کلاس میں سو جاتا تھا، توجہ نہیں کرتا تھا، موبائل سے کھیلتا رہتا تھا، استاد پر توجہ تھی نہیں اس کی، غافل تھا یا فاسق تھا، تو اس کی روایت کو بھی، اس کی روایت سے بھی نکارت حاصل ہوتی ہے۔ کہو الحمدللہ یرحمک اللہ۔ میرے عزیزو، منکر الگ چیز ہے، منکر الگ چیز ہے، منکر الحدیث الگ چیز ہے۔ منکر الگ مسئلہ ہے، منکر الحدیث الگ مسئلہ ہے۔ سوال لکھتے جائیں آخر میں انشاءاللہ۔ منکر الحدیث کسے کہتے ہیں؟ ما رواہ ضعیف مخالفا للثقہ، ضعیف ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے، ضعیف ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ منکر الحدیث کا دوسرا مطلب ما رواہ ضعیف من غیر شرط المخالفہ، جس کو ضعیف روایت کرے وہ منکر الحدیث ہے، خواہ وہ مخالفت کرے یا نہ مخالفت کرے۔ تیسرا مراد ما تفرد به ثقہ بدون مخالفت من اوثق منہ، جس کو ثقہ بیان کرنے میں منفرد ہو، جس کو ثقہ راوی بیان کرنے میں منفرد ہے، اکیلا ہی بیان کر رہا ہے، اپنے سے اوثق کی مخالفت نہیں کر رہا، بس اکیلا ہی بیان کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، استاد صاحب نے کلاس میں حدیث بیان کی، راوی 10 تھے، 10 کے 10 ثقہ تھے، ایک ہی بیان کر رہا ہے، باقی بیان نہیں کر رہے، تو بعض محدثین نے اس تفرد راوی کی روایت کو بھی منکر کہا ہے۔ اس کو بیان کرنے والا اکیلا ہے، یہ غرابت ہے، یہ منفرد ہے، تو اس کو بھی کیا کہہ دیا ہے؟ منکر کہا ہے۔ ہمارے ہاں جو مشہور ہے، یہ عام بات کہی جاتی ہے، کتابوں میں لکھی ہے بات، تو شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے بھی وہی بات کی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بہت زیادہ لفظ منکر بول کر تفرد راوی مراد لیا ہے، بہت زیادہ، یہ بات مشہور ہے، عام کتابوں میں لکھی گئی ہے بات۔ شیخ اعظمی صاحب نے فرمایا ہے علی ھذا الاصطلاح مشى الامام احمد فی کثیر من الرجال فی کتابہ العلل، امام احمد اپنی کتاب العلل میں بہت زیادہ راویوں کے بارے میں لفظ منکر کا استعمال کر کے تفرد مراد لیتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يُطْلِقُ كَلِمَةَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ عَلَى الرَّاوِي إِذَا تَفَرَّدَ هُوَ وَثِقَةٌ، کہ وہ بہت زیادہ لفظ منکر الحدیث اس راوی پر بول دیتے ہیں جب وہ اکیلا ہی کوئی روایت بیان کر رہا ہو اور وہ ثقہ ہو۔ میرے عزیزو، یہ امام احمد کی وہ کتاب ہے رحمہ اللہ کی جس کی طرف شیخ اعظمی صاحب نے اشارہ کیا ہے۔ یہ 4 جلدوں میں کتاب ہے، اصل کتاب 3 جلدوں میں ہے، تو چوتھی جلد فہارس ہیں،
3 جلدوں میں جو راویوں پر بحثیں ہیں ایک وہ سارے اس میں جمع کر دیا گیا ہے. 4تھی جلد میں اطراف الحدیث ہے، اصول حدیث کی بحثیں. امام احمد بن حنبل کی کتاب العلل میں پوری گرامر یہاں موجود ہے، نحو صرف کی باتیں موجود ہیں. یہ ایک اور نقطے کی بات ہے، ایک وہ گرامر ہے جو ہم نے نحویوں سے لی، ایک وہ گرامر ہے جو محدثین کی ہے. اور یہ صرف صغیر صرف کبیر یہ سیغے سوگے آپ کو زیادہ آتے ہیں، وہ یہ آخری جلد میں دیکھیں ایک ایک چیز آپ کو ملے گی. یہ کتاب کون سی علل کی کتاب ہے؟ یہ ہے کتاب علل ابن ابی حاتم، امام ابن ابی حاتم کی علل کی کتاب یہ ہے. یہ بڑی کتاب ہے 10-12 جلدوں میں. تو ایک مکتبے نے اس کو زوم کر کے شائع کیا بائبل پیپر پر، ہم نے پھر یہ سستی ملی. میرے عزیزو، بات کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ کرنے والا آخر انسان ہے نا. 2 ہی باتیں ہیں، یا وہ صحیح بات کر رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے. صحیح بات ہے تو الحمدللہ. اور بھائی جان جس کتاب پر کوئی تبصرہ کرے گا وہ کتابیں ہمارے پاس ہیں نا. پوری دنیا کی کتابیں ایک کلک پر آپ کے پاس ہیں. ہمیں یہ فن سیکھنے چاہیے، ہمیں یہ فن سیکھنے چاہیے. میری آپ سے گزارش ہے، یعنی جو بھی استاد کو کتاب کا نام لے گوگل پر سرچ کریں وہ ہے کہ نہیں، سب کتابیں مل رہی ہیں. دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کا نام یہ گوگل ہے. افسوس کہ شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں ایسے فضول قسم کی شکوک و شبہات ڈال کر اس علم کے خزانے سے دنیا کو دور کر دیا. بہرحال یعنی جب ہم نے اس بات پر دراسہ کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا واقعتاً اکثر راویوں پر لفظ منکر بول کر مراد ان کے تفرد راوی ہوتی ہے، پیچھے لگ گئے، پڑھا، مطالعہ کیا. پھر مجھے ایک عرب شیخ کا مقالہ ملا، منکر الحدیث و نحوها عند الامام احمد، پورا مقالہ مل گیا. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ایک ایک لفظ پر مقالے لکھیں. اس نوجوان نے علل احمد بن حنبل کو سارا پڑھا. پوری علل کے اندر جہاں جہاں امام احمد نے رحمہ اللہ نے لفظ منکر استعمال کیا ہے اس کو لکھتے گئے. پھر بعد میں نتیجہ نکالا، رزلٹ نکالا. یہ جو بات مشہور ہے علماء کے ہاں کہ امام احمد اکثر اوقات لفظ منکر بول کر تفرد راوی مراد لیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ لمبی داستان ہے، میں خلاصہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ گوگل پر ہے، نیٹ پر ہے، یہ بہت قیمتی مقالہ. لکھیں آپ کو فوراً مل جائے گا. منکر الحدیث و نحوها عند الامام احمد. شروع میں انہوں نے یہ جو بہت اہم مسئلہ لکھا ہے، فقد اشتہر بین المحدثین ان قول الامام احمد رحمہ اللہ فی الراوی منکر الحدیث لیس تضعیفا له وانما یعنی بهذا الوصف ان راوی کا تفرد باحادیث. کہتے ہیں علماء کہ ہاں یہ بڑی بات مشہور ہو چکی ہے کہ امام احمد جب کسی راوی کو منکر الحدیث کہتے ہیں اس سے ان کی مراد ضعیف نہیں ہوتی. یہ بات مشہور ہے، ہم نے بھی اپنے سازہ سے یہی بات سنی. ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی یہی بات لکھی، اور بھی علماء نے یہ بات لکھی.
ولا اللہ اول من قال بذلک والحافظ ابن حجر، یعنی یہ پہلا بندہ جس نے یہ بات کہی وہ کون ہیں؟ ابن حجر ہیں۔ بڑے لوگ کی بڑی باتیں بڑی ہوتی ہیں، وہ باتیں بہت دور دور تک پہنچ جاتی ہیں۔ بڑے اسٹیج پر بندہ بیٹھا ہو تو وہ بات بھی بہت آگے نکل جائے گی۔ تو بہرحال حیث قال فی ترجمۃ یزید بن عبد اللہ بن خصیفہ فی مقدمۃ الفتح بعد ذکر مقولۃ احمد فیہ منکر الحدیث هذه اللفظہ یطلقها احمد علی من یغرب علی اقرانہ بالحدیث۔ یہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ جب امام احمد بن حنبل لفظ منکر الحدیث بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ تفرد راوی، تضعیف مراد لیتے نہیں۔ عبداللہ لکھنوی حنفی صاحب، یعنی اس قول کو لے کر طوفان بدتمیزی برپا کر دیا گیا۔ ہمارے بعض احباب کی کتنی روایتوں میں ایسے راوی ہیں جو منکر الحدیث ہیں، ایک نہیں دو نہیں، بیسیوں درجنوں سینکڑوں روایتوں میں راوی سخت ترین باطل روایتیں ہیں، وہ ان میں راوی پر دجرہ ہے منکر الحدیث۔ تو سہارا کیا لے لیا؟ نہیں جی یہ تو محدثین نا یہ بول کر تو فرد راوی مراد لیتے ہیں، یہ کوئی اور مراد نہیں ہے، بہت لمبی چوڑی داستان ہے۔ الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، عبداللہ لکھنوی حنفی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب، انہوں نے بھی مختصر بحث کی۔ اس کی شرح تحقیق میں عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس لفظ پر بحث کی، اور بھی فقہاء میں سے اور بھی اہل علم نے اس کا سہارا، بہت بڑا سہارا لیا۔ حالانکہ اس کی ایسی حقیقت ہے نہیں، اس کی حقیقت کیوں نہیں ہے؟ صحیح بات کیا ہے؟ آئیں صحیح بات کی طرف۔ اس اللہ کے بندے نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے علل کا مکمل مطالعہ کیا، ایک ایک لفظ کا مطالعہ کیا۔ خلاصہ کیا نکالا؟ وہ راوی جن کو امام احمد نے منکر الحدیث کہا ہے، پھر دوسری جگہ پر اس کو ضعیف بھی کہا ہے۔ لکھیں یہ بات، امام احمد رحمہ اللہ نے ایک جگہ راوی کو کہا منکر الحدیث، اب کوئی یہاں سے غلطی استدلال کر سکتا تھا نا، لو جی تو فرد راوی مراد ہے، حالانکہ وہ راوی واقعی ضعیف ہے، سخت ضعیف راوی ہے۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے دوسری جگہ اسی راوی کو کیا کہا؟ ضعیف۔ تو امام احمد منکر الحدیث بول کر ضعیف مراد لے رہے ہیں کہ فرد راوی مراد لے رہے ہیں؟ ضعیف مراد لے رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے کافی زیادہ مثالیں دیں۔ دوسری بحث یہ کی، امام احمد رحمہ اللہ نے ایک راوی کو منکر الحدیث کہا ہے اور دوسرے محدثین اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں۔ امام احمد نے کہا یہ راوی ضعیف ہے، تو دوسرے محدثین اس راوی کو ضعیف کہہ رہے ہیں۔ کئی مثالیں دیں۔ تیسری یہ بحث کی، وہ روات جن پر جرح و تعدیل کے ائمہ کا اختلاف ہے، وہ تو مطلق سابقہ ہی بھی کسی رائے پر اختلاف ہے، کوئی خاص مسئلہ ہے ہی نہیں، خاص امتیاز ہے ہی نہیں۔ کتنے راوی ہیں، ایک محدث کہتا ہے یہ راوی ثقہ ہے، دوسرا کہتا ہے ضعیف۔ تو اس ایسی نوعیت کے بھی کئی مثالیں ہیں، راویوں پر محدثین کے اقوال مختلفی ہیں، امام احمد کی بھی اپنی رائے ہے، دوسروں کی بھی
اپنی رائے ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ چوتھی بات کی ہے ضعف نسبی یا نسبی، یعنی خاص وقت خاص جگہ کے نسبت کے ساتھ فلاں راوی ضعیف ہے۔ مثلا فلاں نے جب کوفہ میں بیان کیا تو اس کی روایتیں ضعیف ہیں، فلاں جب فلاں سے بیان کرتا تو اس کی روایتیں ضعیف ہیں، فلاں جب اختلاط سے پہلے بیان کرتا ہے روایتیں صحیح ہیں، بعد والے ضعیف ہیں۔ نسبی ضعف مطلق نہیں، ضعیفن یہ مطلق ہے، ضعف وہ نہیں۔ تو ایسی بھی انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ توجہ فرمانا، ابان بن ابی عیاش راوی ہے، ابان بن ابی عیاش، امام احمد نے کہا لا یکتب عنہ کان منکر الحدیث ترک الناس حدیثہ۔ تو دوسری جگہ کیا کہا؟ متروکن، کیا کہا؟ متروک ایک راوی ہے تو ایک جگہ مختصر حکم لگا دیا، دوسری جگہ مفصل بیان کر دیا، ایک جگہ منکر الحدیث کہہ دیا، دوسری جگہ متروک کہہ دیا۔ تو متروک پتہ ہے کون سی جرح ہے؟ متروک سخت ترین جرح میں سے ایک جرح ہے، کذاب، وضاع، دجال، یہ سب سے سخت جرح ہیں۔ اس کے بعد یہ متروک آتا ہے، متہم بالوضع آتا ہے۔ متروک کی روایت، متہم بالوضع کی روایت کو محدثین منکر کہتے ہیں۔ العلل و معرفت الرجال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412 پر یہ مثال موجود ہے۔ ابراہیم بن حدبہ، ابو حدبہ الفارسی، احمد نے کہا ابراہیم بن حدبہ لا شیء روا احادیث مناکیر، یعنی انہوں نے کچھ 40 سے زیادہ مثالیں دی ہیں، ایسی 40 سے زیادہ مثالیں دی ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ نے ایک راوی کو منکر الحدیث کہا ہے، پھر اسی راوی کو دوسری جگہ ضعیف بھی کہا ہے۔ یہ ہر نوعیت کی جو میں نے 4 قسمیں بیان کی ہیں، ان کی ساری یہاں مثالیں موجود ہیں۔ یہ بات لکھیں، علل و معرفت الرجال میں امام احمد نے 118 مرتبہ لفظ منکر استعمال کیا ہے، 118 مرتبہ۔ 84 راوی ایسے ہیں جن کو امام احمد نے ایک جگہ کہا منکر الحدیث، دوسری جگہ ان کو ضعیف کہا۔ ایسا سمجھو کتنے راوی ہیں؟ 84۔ یہاں لکھا ہے مصنف نے کہ 71% تمام راویوں کا احاطہ کریں، فیصد نکالیں تو 71% امام احمد لفظ منکر الحدیث بول کر اس راوی کو ضعیف ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا سمجھ، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے آپ کو سمجھانے کی خاطر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو مصنف نے حوالے دیے ہیں یہ اصل بھی ہمارے اور اس کے حوالے یہی ہیں۔ یہ جو علل و معرفت الرجال، یہ حرم مکی کے استاد ہماری محبوب شخصیت فضیلت الشیخ المحدث وصی اللہ بن محمد عباس حافظہ اللہ نے تحقیق کی ہے، اور یہ بار بار اسی کے حوالے دے رہے ہیں۔ تو ہمیں حق ہے، آپ کو حق ہے، آپ دیکھیں،
ہر چیز یہاں ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو کسی کے قول کو بنیاد بنا کر کہہ دیا جاتا ہے، جیسے ہماری محبوب شخصیت ضیاء الرحمن اعظمی صاحب نے بھی دوسرے محدثین کی بات کو لے کر کہہ دیا فی کثیر من الرجال فی کتاب العلل، 71% کثیر ہے، کدھر کثیر ہے؟ شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ اکثر راویوں کو امام احمد رحمہ اللہ منکر الحدیث بول کر تفرد رائی مراد لے رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں ہے۔ ہم چھوٹے ہیں، ہم چھوٹے سے طالب علم ہیں، تو دلیل بڑی ہوتی ہے، نام یا بندہ بڑا نہیں ہوتا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی ہزاروں کی تعداد میں کیسٹیں جامعہ رحمانیہ کی بڑی لائبریری، ادھر موقع ملے وہاں کہیں اصغر صاحب سے ہمیں شیخ البانی کی کیسٹیں دکھائیں، کیسٹیں ادھر کیسٹیں تھی، زمانہ طالب علمی میں سنا کرتا تھا کیسٹیں، تو ان کیسٹوں کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ یہ جملہ بڑا استعمال کرتے ہیں، نحن مع الحق نحن بالدلیل اینما کان، اس طرح کر جملے وہ بڑے بولتے تھے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ تو جب امام احمد 71% راویوں پر لفظ منکر الحدیث کا استعمال کر کے ان کا ضعف ثابت کرتے ہیں، تو یہ دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ مما يدل على ان الاصل عند الامام احمد في هذه العبارات له مناكير يروي المناكير منكر الحديث هي عبارة تضعيف۔ جب امام احمد منکر الحدیث بولیں، یروی المناکیر بولیں، لہو مناکیر بولیں، تو اس سے مراد اس راوی کی روایت کو ضعیف قرار دینا مراد ہوتا ہے، نہ کہ تفرد راوی مراد ہوتا ہے۔ یہ بھی لکھ لیں، موجب مصطلحات الحدیث شیخ اعظمی صاحب کی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 472۔ کیا نام ہے اس کا جی؟ اللہ اکبر۔ ایک کافی بڑی 500-600 صفحے کی مجھے کتاب ملی، الحدیث المنکر عند نقاد الحدیث دراسہ نظریہ و تطبیقیہ، عبد الرحمن بن نوافع بن فالح السلمی، یہ کتاب ہے، بڑی کتاب 500 صفحے کی، ایک لفظ پر قربان جائیں ایسے محدثین پر، اور شکنہ ہوتا ہے، کہتے ہیں شکندہ ہوتا ہے، تو غلط عشق، صحیح عشق، اور جس کو جس فن سے عشق ہو جائے وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے، نہ پیسہ دیکھتے ہیں، نہ زندگی دیکھتے ہیں۔ تو یعنی الحدیث المنکر عند نقاد الحدیث، عبد الرحمن بن نوافع بن فالح السلمی، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو جائے۔ اللہ یہی ماحول بر صغیر میں پیدا فرما دے۔ آپ تو ماشاءاللہ ساری چیزیں جانتے ہیں، یعنی وہ علماء 2 میرے ساتھ بھی آ جائے ہیں ہمارے شیوخ میں سے، جو ہمارے قصور میں آئے ہیں دور بڑے شہروں سے دورہ کرنے کے لیے، ادھر میں نے کچھ 100 سے زیادہ علوم حدیث کی کتاب ان کو دی ہے، 24 گھنٹے ان کتابوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جرح و تعدیل کی تاریخ دمشق سے لے کر اکثر کتابیں ان کے پاس میں نے مہیا کر دی ہیں، لو جی کتب حدیث، جرح و تعدیل کی، علل کی تمام کتابیں، اسے کہتے ہیں ماحول دینا، اسے کہتے ہیں ماحول دینا۔ رموز راشدیہ کتاب کا نام ہے، رموز راشدیہ، رموز راشدیہ کتاب کا نام ہے، سرچ کرنا گوگل سے شاید مل جائے۔ فضیلۃ الشیخ عبد الرحمن میمن رحمہ اللہ، حیدرآباد میں ان کا مکتبہ تھا،
शेख बदीउद्दीन शाह राहदी साहब के शागिर्द थे, उन्होंने ये किताब लिखी रमूज़ राशिदिया। मुहद्दिस बदीउद्दीन शाह राहदी साहब से इंटरव्यू किया, सवाल जवाब किए। एक ये भी सवाल किया, शेख मोहतरम आप शेखुल अरब हैं, वालाजिम हैं, इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, इल्म हदीस में बड़ी पुख्तगी आपको अल्लाह ने दी है, ये कैसे मुमकिन होगा, कैसे आप पुख्ता हुए? राहदी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, पहली बात अल्लाह की रहमत है सारी, मैं क्या हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरी अम्मी मेरे लिए बड़ी दुआएं किया करती थी। तीसरी बात ये कही कि मुझे अरबी का अलिफ बा ता से पढ़ना आता नहीं था। जब मैंने अपने घर में आंख खोली तो ये किताबें, ये मकतबा, ये लाइब्रेरी, ये मेरा खिलौना थी। बचपन में मुझे किताबों का माहौल मिला, मैंने ज़िंदगी किताबों में गुजारी। राशिदी ख़ानदान नौ नस्लों से ये मुहद्दिसीन का ख़ानदान है, नस्ल दर नस्ल मुहद्दिसीन हैं। तो वो कहते हैं मैं बच्चा हुआ करता था तो किताबें ऐसे ही मैं किताबें जैसे हमने अपने अबू को देखा, एहसानुल्लाह को देखा, वो मुहद्दिस थे, इमाम थे अपने वक़्त के, तो वो ऐसे किताबें खोल के बैठते थे, हम देखते थे तो मैं भी ऐसे खोल लेता, तो ऐसे देखता रहा। बस वो बचपन में जो मुझे माहौल मिला उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे ये इल्म हदीस अता फरमा दिया। ये माहौल है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने कई दफ़ा इन अपने भाइयों से और भी जो शयूख उलमा मेरे पास आए हैं, मैंने उनसे पूछा है, भाईजान कई मुदर्रिसीन हैं, असातिज़ा हैं, भाईजान इन उलूम हदीस की किताबों में से, इन जरह तदील की किताबों में से, इन इलल की किताबों में से सही बताना, आज तक तुम पढ़े 7-8 साल पढ़ा रहे हो, कितनी किताबें आपने देखी हैं? एक शायख ने कहा, मोहतरम मैंने तहजीब तहजीब और तकरीब तहजीब देखी है, कहीं पढ़ी थी मैंने देखी है। तो बाकियों ने कहा हमने एक भी किताब इनमें से नहीं देखी। झूठ तो हमने बोलना ही नहीं, सच ही बोलना है। वैसे ये लला अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह की आपने तो बड़ी मुताले में रखी होगी ना, देखी नहीं? हाँ, लाइब्रेरी में चलते फिरते नजर, ख्वाब में बंदा देख लेता है, अभी देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमने पढ़ा था सही हदीस की तारीफ हमने पढ़ी थी, सनद मुत्तसिल हो, रावी आदिल हो, ज़ाबित हो, शाज़ ना हो, मालूल ना हो। जैसे तोते को रटा दी कुल हुवल्लाह याद कर ली, बच्चे को रटा दी मलूल ना हो याद कर दी। मलूल से मुराद क्या है, ये क्या है, ये फकी कहाँ से मिलती है पता है नहीं, मलूल ना हो बस। यानी अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, जब आप तलबा को पढ़ाएंगे मालूम ना हो तो गाड़ी लेकर सारे तलबा को बिठाएं, पूछें उलमा से भी कहाँ जरह तदील की इल्ल की किताबें मौजूद हैं, कहाँ हैं जी? वो तो न्यू सैदाबाद राशिदी बदीउद्दीन शाह राशिदी साहब की लाइब्रेरी में बड़ी किताबें हैं। तो भाईजान को लाख रुपए लग जाएगा ना, फिर क्या हुआ? वो तलबा सारे जा रहे हैं, क्या बेटो आपको दिखाना है, मालूम ना हो ये कहाँ लगता है, आओ हमारे साथ चलो, वहाँ जाके दिखाया जाए। अब बेटो ये है, मुहद्दिसीन ने मालूम ना हो ये शर्त लगाई है, इसको साबित करने के लिए जिंदगियाँ खपा दी, एक एक हर्फ को अलग कर दिया। लोगो ये मालूम ना हो, ये रिवायत मालूल हैं, ये रिवायत मालूल हैं। उन मुहद्दिसीन को पता होता ना ये किसी ने पढ़नी नहीं किताबें, बेवफा जानशीन हमारे आएंगे, शायद वो लिखते ही ना। अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए।
یہی میں اپنی بات کو مجھے بھی ہم تو بچے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں، ہمیں تو عربی نہیں سی پڑھنی آتی، اردو نہیں سی بولنی آتی ہمیں تو. ہاں یہ تخصصاتی مطالعہ جو میں لفظ بار بار بولتا ہوں بھی منکر ہے نا، اس کے پیچھے لگ جانا ہے. معافی دینی نہیں، یا منکر نہیں رہے گی یا ہم نہیں رہے گا، ایک تو کام ہوگا نا. جب آپ ایک مسئلہ 20 کتابوں سینکڑوں کتابوں سے پڑھیں گے پھر آپ کو نظر آئے گا اچھا فلاں نے بھی علم حدیث پر کتاب لکھی تو اس لکھنے والے میں نا اتنی مضبوطی نہیں ہے اس فن میں، لکھ تو دی ہے کتاب لیکن وہ کمزور بندہ ہے. یہ بھی ایک کتاب ہے ماشاءاللہ، یہ بھی ہے تحریر علوم الحدیث. ہمارے ہم زمانہ یعنی یہ 100 سال کے اندر جو علم حدیث پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن یہ میں نے بات عجم کے شیوخ سے بھی سنی، عرب محدثین سے بھی سنی کہ سب سے مضبوط کتاب یہ ہے. لکھیں گوگل پر لکھیں، یہ بھی مل جائے گی، فوراً مل جائے گی. ہم نے لکھنا ہے ناصر مدنی معاویہ یزید کا مسئلہ کیا ہے. فضول سیٹوں ہم دیکھتے ہیں، دفع کریں ان مسئلوں کو. اصل مسئلے جو علم حدیث کے وہ ہم دیکھیں. تحریر علوم الحدیث عبداللہ بن یوسف الجدی، مجھے نہیں پتہ زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں. اگر میں سرچ کرتا تو مل جاتا، موقع نہیں ملا سرچ کرنے کا، پتہ نہیں زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں. یہ 2 جلد میں بڑی بمباڑ کتاب ہے. انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے، یہ بھی میں شائع کر رہا ہوں انشاءاللہ. یہ بڑی اچھی کتاب ہے، بڑی مضبوط کتاب ہے. اس سے کچھ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. سنو قال ربی بن خسیم ان من الحدیث حدیثا له ضوء كضوء النهار نعرفه وان من الحدیث حدیثا له ظلمة كظلمة الليل ننكره. نہیں سمجھ لگی؟ پھر سنو. ان من الحدیث حدیثا له ضوء كضوء النهار، ان من الحدیث حدیثا احادیث میں سے کچھ ایسی حدیثیں ہیں لہو ضوء کضوء النہار، وہ دن کی روشنی کی طرح چمکدار ہیں، وہ ہمارا دین ہیں، وہ صحیح ہیں. نعرفہ، ہم انہیں پہچانتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحَدِيثِ حَدِيثًا لَهُ ظُلْمَةٌ كَظُلْمَةِ اللَّيْلِ، کچھ ایسی بھی حدیثیں ہیں جو اندھیرا ہی اندھیرا ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، نہ اتصال مل رہا ہے، نہ راوی کی عدالت مل رہی ہے، نہ کوئی تعدیل مل رہی ہے، شاذ بھی ہیں، معلول بھی ہیں، منکر بھی ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحَدِيثِ حَدِيثًا لَهُ ظُلْمَةٌ كَظُلْمَةِ اللَّيْلِ نُنْكِرُهُ، اور جو اندھیرا ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. لکھو حوالہ الکفایہ صفحہ نمبر 471. امام مزاحی نے کہا کننا نسمع الحدیث ونعرضه على صحابنا كما نعرض الدرهم ضعيفا فما عرفوا منه اخذنا وما انكروا منه تركنا. یہ سلف، یہ متقدمین ائمہ محدثین لفظ منکر کو رد کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ دلائل میں دینا چاہتا ہوں. ایسے نا منکر، جہاں منکر آجت کیا مراد ہے؟ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت باطل ہے، یہ مراد ہے. سنو، یہ بھی قول، یہ دوسرا قول الکفایہ میں بھی ہے اور تاریخ ابن زرع دمشقی صفحہ 95 میں بھی ہے. توجہ کریں، یہ دونوں قول پر امام خطیب بغدادی نے کیا باب قائم کیا ہے؟ باب
باب وجوہ اطراح المنکر والمستحیل من الاحادیث، باب وجوب اطراح المنکر، منکر روایت کو پھینکنا واجب ہے، منکر روایت کو پھینکنا واجب ہے۔ سنو، امام مسلم نے کہا فلولا الذی رأینا من سوء سنین کثیر ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمه من طرح الاحاديث الضعيفة والروایات المنکرہ۔ روایات منکرہ سے کیا مراد ہے؟ ضعیف روایتیں، باطل روایتیں۔ وترکہم الاقتصار علی الاحادیث الصحیحہ المشہورہ، شرح مقدمہ سے مسلم جلد صفحہ نمبر 59 شرح نبوی کے ساتھ۔ سنو، وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ أَنَّ الْحَدِيثَ الْمُنْكَرَ حَدِيثٌ مُتَّرَحٌ مردود، منکر حدیث مردود ہے۔ أَنَّ إِضَافَةَ الرَّاوِي إِلَيْهِ بِقَوْلِنَا مُنْكَرُ الْحَدِيثِ تَقْتَضِي جَرْحَ الرَّاوِي وَهُوَ جَرْحٌ شَدِيدٌ يَقْتَضِي تَرْكَ الرَّاوِي أَحْيَانًا كَثِيرًا۔ لفظ منکر الحدیث یہ سخت جرح ہے، جس پر جرح ہو اس کو چھوڑنا، اکثر جگہوں پر چھوڑنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ وَبِذَلِكَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْحَدِيثَ الْمُنْكَرَ مِنْ قِسْمِ الْحَدِيثِ ضعیف جداً، یہ سخت ضعیف روایت ہوتی ہے، منکر کی روایت سخت ضعیف ہوتی ہے۔ فلا یقوی ولا یتقوی عند نقاد الحدیث، یہ کسی طرح بھی مضبوط ہو سکتی نہیں۔ پھر آگے اس محدث نے، اس شیخ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ منکر مقبول بھی ہوتی ہے، وہ تفرد راوی والی بہانہ ہے نا، تفرد راوی والا، امام احمد بولیں تو تفرد راوی مراد ہوتا ہے۔ پھر ان کا ذکر کر کے توجہ کرو، ولیکن ذهب جمع من العلماء المتاخرین الى ان فی الحدیث المنکر ما هو مقبول، لو جی، وهذا القول حصل منهم بناء على تصور فرق في معنى المصطلح عند نقاد الحديث، والذي دعاهم إلى هذا التصور أن الإمام أحمد والنسائي كان يطلقان النكار على أحاديث تفرد بها الثقات۔ واضح؟ سنو، یہ ہم مانتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ نے اکا دکا جگہوں پر 2-4 مقامات پر لفظ منکر الحدیث بول کر تفرد راوی مراد لیا ہے۔ اب جو 2-4 مقامات پر لیا ہے، محدثین نے تتبع کیا، استقراء کیا، دلائل کٹھے کیے، ما لہو و ما لی بحث کی، تو وہ 2-4 مقامات ہیں، یعنی بڑا شاذ و نادر امام احمد رحمہ اللہ لفظ منکر بول کر تفرد راوی مراد لیتے ہیں۔ یہ اکثر ہے کہ قلیل ہے؟ بولو، قلیل ہے۔ اچھا توجہ کریں، آگے لکھتے ہیں وَهَذَا الْفَهْمُ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِي وَمَنْ نَهَى نَحْوَهُمَا مُخَالِفٌ لِنَصِّ أَحْمَدَ۔ جن لوگوں نے تفرد عام کہہ دیا ہے، ان کو امام احمد کے اقوال سمجھنے میں غلطی لگی ہے، دراسہ نہیں ہو سکا۔ امام احمد کے اپنے اقوال ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، قال المروزی ذکرت یعنی لابی عبداللہ،
امام احمد کا شگرد مروزی کہتا ہے ذکرت الفوائد فقال الحدیث عن الضعفاء قد یحتاج الیہ فی وقت والمنکر ابدا منکر. کون کہہ رہا ہے؟ امام احمد. لوگو منکر ہمیشہ منکر ہی ہوتی ہے. تعدد طرق سے روایتیں حسن لغیری بن جاتی ہیں. اب تعدد طرق وہ کذاب والے سارے جڑ جائیں پھر بھی بن جائے گی؟ نہیں بنیں گی. اور منکر اس سند میں بھی منکر راوی ہے، اس میں بھی کیا سارے منکر لا کے ہم اس کو حسن لغیری بنا دیں گے؟ نہیں. والمنکر ابدا منکر. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں. لکھو حوالہ یعنی سوالات المروزی صفحہ نمبر 287. یہ بڑی زبردست دلیل ہے کہ امام احمد جب منکر بولتے ہیں تو اس سے مراد اس راوی کا رد کرنا ہوتا ہے. ابن ہانی کہتے ہیں، ابن ہانی بھی امام احمد کے شاگرد. فہذہ الفوائد التی فیہا المناکیر ترى ان یکتب الحدیث المنکر. فرمایا المنکر ابدا منکر. اللہ کے بندے ابن ہانی منکر ہمیشہ منکر رہتی ہے، یہ تقویت حاصل ہوگی نہیں. توجہ کریں. فہا ہوا یصرح بان الحدیث المنکر مطرح لا یکتب فأین الاصطلاح الخاص. مصنف کہتے ہیں این الاصطلاح الخاص وکیف لا یکون قول منکر حدیث جرحا بینا. کیا ابھی بھی امام احمد کا لفظ منکر بول کر جرح مراد نہ لوگے کہ لوگے؟ خود کہہ رہے ہیں. جو علماء امام احمد کے منکر پر تفرد کا اطلاع کرتے ہیں وہ ابن خصیفہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں. ابن خصیفہ تفصیل ہے لمبی. خلاصہ یہ ہے کہ امام احمد نے اس حدیث کو کیلے منکر نہیں کہا بلکہ شعبہ نے بھی منکر کہا ہے، ابو حاتم رازی نے بھی اس کو منکر کہا ہے، اور بھی محدث اس کو منکر کہہ رہے ہیں. تو پھر سمجھ لگی؟ ہاں بس اوقات قلیل جداً امام احمد کے کلام میں ہے تو وہ دراسہ کریں گے، ہر محدث کے لفظ منکر پر دراسہ کریں گے تو جہاں بھی دلائل قرآن مل جائیں گے تو وہ نفی کر دیں گے کہ یہاں منکر سے مراد اور یہ امام احمد کے ساتھ خاص ہے. یہ تو عام ہر کسی پر ہم دراسہ کر سکتے ہیں. واضح؟ ان الحدیث المنکر متروک مطرح عند ائمۃ النقد سواء فی ذلک المتون المنکرہ والاسانید. توجہ فرمانا میرے عزیزو، منکر حدیث کی مختلف اقسام ہیں. اللہ ان محدثین سے راضی ہو جائے. جتنا کسی کا ذوق تھا، جتنی کسی کی مہارت تھی، اتنی انہوں نے اس پر مالہ مالی بحث کی. اب میں 2-3 محدثین کی اقسام بیان کرنا چاہتا ہوں کہ منکر حدیث کی کتنی قسمیں ہیں. آپ کا دل گواہی دے گا کہ سب سے زبردست اس بندے نے بحث کی ہے، سب سے اچھی اقسام اس بندے نے نقل کی ہیں. پہلے ہم یہ جو سب سے قیمتی کتاب ہے یعنی
میرے کیسے جذبات ہیں؟ میرے سینے میں ایک دل ہے جو غمگین ہے، جو غمگین ہے، میرے سینے میں دل ہے۔ یہ پاکستان علل کی کوئی کتاب یہاں سے نہیں چھپی، جرح و تعدیل کی کوئی کتاب یہاں سے نہیں چھپی۔ یہ بڑی بڑی امہات الکتب، کتب حدیث، یہ علوم حدیث کی بڑی بڑی کتاب یہاں سے کوئی نہیں چھپی۔ ہیں ہم کون؟ ہیں ہم کون؟ اہل الحدیث۔ ترہ امتیاز کا ہے حدیث، نہیں سمجھ لگی؟ اللہ مجھے زندگی دے، اللہ مجھے توفیق دے۔ میں نے نیت کی ہے یہ سب کتابیں ایک ایک کر کے میں ادھر شائع کروں گا۔ پاکستان کو، بر صغیر کو ہم نے علم حدیث سے بھر دینا ہے۔ اللہ کو ہم کہہ سکیں یا اللہ جو ہماری طاقت میں تھا تیرے پیغمبر کی محبت کی وجہ سے ہم نے تو پاکستان کو بھر دیا تھا، آگے ان کی مرضی۔ صحیح کہ نہیں؟ تو یہ ہمارا بر صغیر علم حدیث سے بہت دور ہے۔ بڑی وجوہات ہیں، ایک یہ وجہ بھی ہے کہ ادھر یہ کتابیں چھپی نہیں، الحمدللہ چھپی نہیں کتابیں شائع ہوتی، متداول ہوتی تو فائدہ ہوتا۔ یہ پہلے ہم ایسے پڑھتے ہیں منکر حدیث کی اقسام۔ سنو، حدیث المتروکین والکذابین، حدیث المتروکین اور کذابین کی روایت منکر ہے۔ منکر حدیث کو باطل حدیث بھی کہتے ہیں، منکر حدیث کو باطل حدیث بھی کہتے ہیں۔ وہ حدیث جس کو بیان کرنے والا ضعیف منفرد ہو اور وہ صرف اسی ضعیف سے بیان کی جائے اور کوئی بیان نہ کر رہا ہو۔ جس کو مستور راوی بیان کرے، سوء حفظ والا راوی بیان کرے، یا وہ راوی بیان کرے جو ضعف نسبی جس پر طاری تھا، کچھ شیوخ سے بیان کرتا ہے روایت ضعیف ہو جاتی ہے، دوسروں سے بیان کرتا ہے روایت صحیح ہو جاتی ہے۔ لکھ لو، جس کو مستور راوی بیان کرے، مجہول الحال، سوء حفظ والا راوی بیان کرے، ضعف نسبی والا راوی بیان کرے، اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ منکر۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے یہ جو المنکر کتاب، انہوں نے اس کی کافی قسمیں بیان کی ہیں، توجہ کریں۔ کبھی کبھی منکر المتن روایت ہوتی ہے، کبھی منکر الحدیث ہوتی ہے، کبھی منکر الحدیث اور منکر المتن، منکر الاسناد اور منکر المتن دونوں ہوتی ہے۔ واضح؟ خفیف ضعف والے کی روایت کو بھی کبھی کبھی منکر کہا جاتا ہے، مجہول کی روایت کو، متروک کی روایت کو بھی کبھی کبھی منکر کہا جاتا ہے۔
अल्लाह अकबर। मुनकर हदीस को हम कैसे पहचानेंगे? क्या वजूहात हैं, क्या असबाब हैं? पहला सबब मा उरिफा सबब इनकारिही ऐमा वक़फ़ला सबबिल ख़ता, रावी से जो गलती हुई है उस गलती पर हमें इत्तला मिल जाए। का यकून दाखिल हदीस फ़ी हदीसिन, उसने हदीस को, हदीस और थी उसने दूसरी हदीस में दाखिल कर दिया। और वाक़ा फ़ी रिवायत तसहीफ़ुन, या रिवायत में तसहीफ़ वाक़ई हो गई। रावी की गलती की वजह मालूम हो जाए, भाईजान तवज्जो करो, ये तो मसला मशहूर है। कज़ाब रावी बयान कर रिवायत झूठी है, मतरूक रावी बयान कर रिवायत मुनकर हो जाएगी, ज़ईफ़ बयान कर रिवायत ज़ईफ़ है। ये है ना इलल का ताल्लुक सिका रावियों से होता है। इलल का ताल्लुक सिका रावियों से होता है। क्या मतलब? सिका रावी गलती कर सकता है कि नहीं? बोलो। और सिका रावी गलती कर सकता है कि नहीं? सही मानों में इल्मे इलल यही है कि सिका रावी ने कौन कौन सी गलती की है उसको पकड़ना है, कहीं सिका रावी की गलती दीन का हिस्सा ना बन जाए। इस पर मुस्तकिल किताबें लिखी गई हैं कि सिका रावियों की गलती की वजह से एक लफ्ज़, एक मतन टुकड़ा हदीस का हिस्सा बन गया और फुकाहा आए, उनको बेचारों के लिए आता नहीं था, जरूह तदील आता नहीं था, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने उस गलती वाले जुमले से भी फ़िक़ही मसाइल अख़ज़ करने शुरू कर दिए और लंबी लंबी इमारतें खड़ी कर दी। नीचे बुनियाद है या नहीं लगी समझ? नहीं लगी समझ? और इमाम मालिक कितने बड़े इमाम थे? इमाम मालिक कितने बड़े इमाम थे? इमाम शोबा कितने बड़े इमाम थे? आखिर तो इंसान थे ना। इनसे क्या कोई गलती हुई है कि नहीं? उन्होंने हुई गया। भाईजान, इस सिका रावी की गलती को कहते हैं वहम और इसी को कहते हैं इल्मे इलल। इसे कहते हैं इल्मे इलल। ये मैं किताब साथ लाया हूँ। अल्लाह अकबर। औहामुल मुहद्दिसीन अस्सिकात, सिका मुहद्दिसीन के औहाम। बोलो, सिका मुहद्दिसीन के औहाम। एक सिका मुहद्दिस ने 10 लाख हदीसें बयान की हैं। 10 लाख हदीसों में से उसने 20 जगह पर 20 हर्फ गलती से बयान कर दिए हैं। अल्लाह मुहद्दिसीन को जज़ाए खैर दे। उन्होंने 20 गलतियों को, जो 20 हर्फ थी, उनको अलग कर दिया। ये अल्लाह ने वादा लिया है ना, ये दीन को मैंने महफूज रखना, मैं हिफाजत करूँगा। समझ लगी? ये 8-10 जिल्दों में किताब है। सिका रावियों पर, सिका रावियों से जो गलतियां हुई हैं उन पर ये किताब है। हाँ लिखो। कोई पाकिस्तानी होगा? ऐसे ही है ना? ऐसे ही ना? सईद बिन अब्दुल कादिर, सईद बिन अब्दुल कादिर बड़ा कमाल ये काम कर दिया अल्लाह के बंदे ने। अल्लाह इनसे राज़ी हो जाए, अल्लाह इनसे राज़ी हो जाए।
اب یہ سمجھو بیٹا، یہ سمجھو، امام سفیان بن عیینہ، اللہ اکبر، امام سفیان بن عیینہ کتنا بڑا امام اور محدث، بھائی آخر تو انسان تھے نا، انسان تھے نا، انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی ہو سکتی کہ نہیں غلطی ہو سکتی؟ اس اللہ کے بندے نے کتب حدیث، کتب جرح و تعدیل، کتب علل، کتب اسماء و رجال وغیرہ وغیرہ سب کو پڑھا، دراسہ کیا، اس راوی سے کون سی غلطی ہوئی ہے، پھر دراسہ کر کے یہ کتابیں لکھی۔ اس ساری کتاب میں صرف امام سفیان بن عیینہ کی غلطیاں بیان کی ہیں۔ لو جی، راضی ہو؟ راضی ہو؟ لکھ لو 66 مصنف کو امام سفیان بن عیینہ کے 66 اوہام ملے ہیں، اور ایک ایک وہم کو ثابت کرنے کے لیے 20 صفحات پر دراسہ لکھا۔ ابن بشیر ایسے سیپا ڈال رہا ہے، سوکھا کام ٹھیک تھا، یعنی یہ کام ہو چکے ہیں، علل میں ماہر افراد موجود ہیں۔ یہ دیکھو انہی جلدوں میں سنو، امام سفیان ثوری کے 34 وہم یہاں موجود ہیں، 34 وہم پہلی جلد میں، امام شعبہ کے 49 وہم پہلی جلد میں، امام ابن عیینہ کے 66 وہم جلد 2 میں۔ لکھ لو امام شعبہ کے 49 وہم، ابن عیینہ کے 66 وہم، امام مالک موطا والے ماشاءاللہ، امام مالک امام المدینہ محدث مدینہ، امام مالک کے 24 وہم، امام معمر کے 52 وہم، امام اوزائی کے 11، امام حماد بن سلمہ کے 36، حماد بن زید کے 8، ابن جریج کے 14، محمد بن اسحاق کے 32 وہم، امام وقیع کے 31 وہم، عبد الرحمن بن مہدی کے 10 وہم، امام قطان کے ابن القطان کے 16 وہم، امام عبد الرزاق صنعانی کے 33 وہم، امام ابو داؤد طیالسی کے 27 وہم۔ لکھ رہے تھے تھک گئے، پھر میں نے بس اتنے کافی ہیں، مثال آپ کو دینا تھی۔ اور میرے عزیزو، آپ کا کیا خیال ہے جس کو العلماء ورثۃ الانبیاء کا معنی سمجھ آ جائے گا صحیح معنوں میں، وہ یہ فن سیکھے گا کہ نہیں سیکھے گا؟ ابھی سیاست وغیرہ ہمیں تو پتہ نہیں سیاست کیا ہوتی ہے، کتنا شور ہم سن رہے ہیں، بہتان لگ رہے ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی۔ یہ علم حدیث ہے، اللہ محدثین سے راضی ہو جائے، انہوں نے ایک ایک حرف کی بال کی کھال ادھیڑ دی ہے، جو ثابت ہے اس کو ثابت کیا ہے، جو ثابت نہیں اس کو ثابت نہیں کیا۔ یہ اہل الحدیث مقلد نہیں ہے، کتابوں کی کتابیں جھوٹ سے بری ہوئی ہیں، اور کتابیں نہیں، غلطیاں اخطاء، ایک لفظ کی غلطی، ایک حرف کی غلطی، سند میں ایک راوی کا اضافہ ہو گیا، سند میں کالا کا غلطی سے اضافہ ہو گیا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، بڑی نہیں غلطیاں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں۔ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اپنے بڑے بڑے ائمہ محدثین کی بھی جو غلطیاں ہیں انسان ہونے کے ناطے، جو غلطیاں ہیں انسان ہونے کے ناطے ہم کہتے ہیں بھائی یہ غلطیاں ہیں، اور یہ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو کتنی بڑی بات ہے، پورا علم علل ہے ہی غلطیوں پر، محدثین سے، روات سے جو جزوی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئیں،
اللہ نے محدثین کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس کو الگ کر دیا، پورا فن بنا دیا علم علل، پر ہم نے پڑھنا نہیں نہیں، ہیں بھی ہم وارث، ہیں بھی ہم وارث۔ آپ کے گھر پر جو مرضی قبضہ کر لے، کہیں گے ہم وارث ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لے ہیں وارث ہیں۔ سمجھ لگا میرے خیال میں؟ آگے اگلے ہفتے میں معلل پر بھی ایک لیکچر آ رہا ہے ہمارا، معلل پر انشاءاللہ۔ اس میں ہم آپ کو اور بہت داستان غم آپ کو دکھائیں گے کہ علل فقہا، میں نام نہیں لیتا چونکہ سارے فقہا ہی ہمارے ہیں۔ اور بھائی جان اہل الحدیث کون ہے؟ سگا استاد بھی غلطی کرے تو ہم معاف کرتے نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا استاد ہے، آنکھوں کا تارا ہے، لیکن اس کی غلطی ہے، یہ علم ہمارا نہیں ہے، علم ہمارا نہیں ہے، غلطی ہی ہے، غلطی دین بن سکتا نہیں۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سے انسان ہونے کے ناطے اپنی کتاب میں غلطیاں ہوئیں، لوگوں نے معاف کیا نہیں، ان کو الگ کر دیا، یہ ابن حجر کی غلطیاں ہیں، یہ عقیدے کی غلطیاں ہیں، یہ راویوں کی غلطیاں ہیں، یہ فلاں غلطیاں ہیں، اللہ ایک ہی چیز کو الگ کر دیا۔ اچھا کیا کہ نہیں؟ اچھا کیا۔ اس مصنف نے سنو، جو ہے نا الحدیث المنکر مستقل کتاب، یہ اس مصنف نے ان احادیث کو الگ کر دیا ہے، احادیث انکرھا الامام احمد، جو پہلے میں نے مقالہ دکھایا چھوٹا سا، اس میں صرف راویوں کو ٹارگٹ کیا گیا، راویوں پر، بڑا کمال کام ہوا، راویوں پر دراسہ کیا، اللہ نے کچھ جزائے خیر دے۔ انہوں نے ان روایات کو جمع کر دیا، پھر دراسہ کیا کہ امام احمد یہاں اس روایت کا انکار کر رہے ہیں تو فرد مراد لے رہے ہیں کہ اس کو رد روایت کو کر رہے ہیں، پھر دراسہ کیا۔ ایک لمبی کتاب ہے، میں نے پھر تھوڑے صفحے پرنٹ نکلوا لیے۔ میرے عزیزو، منکر کی سب سے پہلے تعریف کس نے کی تھی؟ منکر کی سب سے پہلے تعریف کس نے کی تھی؟ اس صفحہ نمبر 2 جو میری فائل ہے، صفحہ نمبر 2۔ یہ جو ہماری پرانی کتابیں ہیں نا، محدث الفاصل ہو گئی، معارف علوم الحدیث ہو گئی ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ وغیرہ کی، انہوں نے منکر کی واضح لفظوں میں تعریف نہیں کی۔ رہے امام خطیب بغدادی یرحمک اللہ، رہے امام خطیب بغدادی، انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے، باب ترک الاحتجاج بمن غالب علی حدیثہ الشواذ و روایت المناکیر والغرائب من الاحادیث۔ انہوں نے منکر روایتوں پر باب قائم کیا ہے، لیکن تعریف خود کی نہیں۔ یہاں تک ابو حفظ میانشی رحمہ اللہ آئے، انہوں نے بھی اس کی تعریف نہیں کی۔
سب سے پہلا بندہ جس نے منکر کی تعریف کی اس کا نام ہے امام ابن الصلاح۔ کیا نام ہے؟ ابن الصلاح۔ ابن الصلاح نے کہا المنکر ینقسم قسمین، اس کی دو قسمیں ہیں، اس کی پہلی وَهُوَ الْمُنْفَرِدُ الْمُخَالِفُ لِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ، کہ راوی ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے، جو پیچھے گزرا ہم نے بولا۔ دوسرا وَهُوَ الْفَرْدُ الَّذِي لَيْسَ فِي رَاوِيهِ مِنَ الثِّقَةِ وَالْإِتْقَانِ مَا يَتَحَمَّلُ مَعَهُ تَفَرُّدُهُ۔ امام نووی نے کہا، امام نووی نے قال الحافظ البردیجی صفحہ نمبر 3 هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه وكذا طلقه كثيرون والسبب فيه تفصيل الذي تقدم في شاذ۔ امام ابن دقیق نے کہا، امام وہو کا شاذ یعنی منکر روایت شاذ کی طرح ہے۔ وکیل هو من فرد به الراوی وهو قول منقوض بالافراد صحیحہ۔ امام ذہبی نے کہا المنکر ما تفرد راوی ضعیف به، ضعیف راوی جس کو بیان کرنے میں منفرد ہو۔ امام ابن جماعہ نے کہا هو ما تفرد به ما ليس بثقہ ولا ضابط فهو منکر، فهو المنکر، ثقہ نہیں ہے نہ ضابط ہے اور وہ اکیلا ہی روایت بیان کر رہا ہے تو اسے کیا کہہ دیں گے؟ منکر۔ ابن کثیر دمشقی نے کہا المنکر وہو کالشاذ، منکر شاذ کی طرح ہے۔ ان خالف راویہ الثقات، اگر اس کی ثقہ راویوں کی وہ مخالفت کر رہا ہے فمنکر مردود، تو وہ منکر مردود ہے۔ وقضا ان لم یکن عدلا ضابطا وَإِن لَّمْ يُخَالِفْ فَمُنْكَرٌ مَّرْدُودٌ۔ امام عراقی نے کہا وَالْمُنْكَرُ الْفَرْدُ كَذَا الْبَرْدِيجِ أَطْلَقَ وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيجِ إِجْرَاءُ تَفْصِيلٍ لَدَى الشُّذُوذِ مَرَّ فَهُوَ بِمَعْنَاهُ كَذَا شیخ ذَكَرَ، یعنی یہ ان کا منظومہ ہے، الفیہ عراقی ہے۔ ابن حجر آ گیا، کہا اذا انفرد المستور او الموصوف بسوء الحفظ او المضاعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا آحد فسمي المنكر الذي يوجد في اطلاق كثير من اهل الحديث۔ یہ میں نے 8-10 متاخرین محدثین کی تعریفیں پڑھی ہیں۔ میرے عزیزو، ایک بات کو ایک سے نہیں لینا، ایک بات کو ایک سے نہیں لینا۔ ایک بات میں آپ پختگی حاصل کرنا چاہتے ہیں 10-20 کتابیں دیکھیں، شرح صدر ہو جائے گی۔ ایک ہی بات مختلف محدثین مختلف انداز میں لکھتے ہیں، کچھ یہاں سے فائدہ، کچھ وہاں سے فائدہ، کچھ وہاں سے فائدہ، ہے نا؟ جب ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو شرح صدر ہو جائے گی، بندہ کہے گا اچھا یہ ہے، وہ سمجھ لگ جائے گی۔ آخر میں کچھ فوائد۔ پہلی بات، منکر الحدیث جرح مفسر ہے۔ جرح کی مختلف قسمیں ہیں، جرح مبہم، جرح مفسر۔ جرح مفسر وہ ہوتی ہے جو ہر جگہ مقبول ہوتی ہے، جو ہر جگہ مقبول ہوتی ہے۔ جرح مفسر
کہ مد مقابل تعدیل بھی آ جائے توثیق بھی آ جائے تو کس کو لیں گے؟ ذرا مفسر کو۔ محب اللہ شاہ راشدی سندھی جانتے ہوں گے آپ ضرور، شیخ الاسلام تھے، بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ جو شخص چاہتا ہے میری نسلوں میں محدثین پیدا ہوں، کوئی چاہتا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، عبداللہ کہتا میں چاہتا ہوں۔ جو شخص چاہتا ہے میری نسلوں میں محدثین پیدا ہوں، وہ کوشش کر کے اپنے گھر کے اندر زبردست لائبریری قائم کر جائے۔ نہیں سمجھ لگی بات؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو بچے، جو بہنیں، بیٹیاں، مائیں، جو مہمان وہ کتابیں دیکھیں گے ان پر کیا اثر پڑے گا؟ او مینٹلو، وراثت میں کچھ نہ چھوڑ کر جاؤ۔ وراثت زمینیں، گاڑیاں، کاریں، بنگلے، کوٹھیاں کچھ نہ چھوڑ کر جاؤ۔ وراثت میں ایک ایک گھر میں لائبریری چھوڑ کر چلے جاؤ، نسلیں سدھر جائیں گی۔ کہتے ہو لائبریری بھیج دیں، چلو آپ چھوڑ کے جائیں، ہم نہیں فروخت ہونے دیں گے، کوئی نہ کوئی روک دے گا۔ کہتے میں نے ہدیہ کر دیا جی۔ محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان لوگوں سے مجھے بچپن سے محبت ہے، بچپن سے محبت ہے۔ میں جامعہ رحمانیہ کی 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا جب ہم محمد حیات الاشعری سندھی صاحب کو ملنے گئے جیکب آباد، پھر سارے ساتھ واپس آ گئے، میں پھر آگے چلا گیا۔ بدیع الدین شاہ صاحب کی لائبریری میں میں نے تقریباً 5-6 دن گزارے۔ پھر میں نے کہا بھی محب اللہ شاہ صاحب کی لائبریری کہاں ہے؟ ساتھی مجھے آگے لے گئے، یہ پیر جنڈو میں تھی، پیر جنڈو میں، پیر جنڈو چھوٹا سا گاؤں ہے، چھوٹا سا گاؤں۔ سفر کیا کرو، سفر کیا کرو، سفر کیا کرو۔ رحلۃ المحدثین، میں نے جتنے سفر کیے ہیں وہ میں نے لا کتاب لکھی ہے، سفر نامہ ابن بشیر کے نام سے، انشاءاللہ میں شائع کروں گا۔ ابھی 2 سال بعد میری 40 سال عمر ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ مجھے زندگی دے 2 سال، پتہ نہیں ہے ابھی کہ نہیں۔ میں نے وہ نیت کی ہے، جو میرے ایک طالب علم کا سفر نامہ ہے ابھی تک جاری ہے، علم سیکھنے میں، کتابیں لکھنے میں، کتابیں شائع کرنے میں۔ اچھا اب بھائی جان پیسہ ویسا نہیں چاہیے، نہ ہمارے پاس ہے پیسہ۔ اب دورہ کروانا تھا نا میں نے، ادھر مرسل کا، ادھر بھی مشکل تھا، یہ فن ہے نا، یہ اصطلاحات مشکل فن ہے، میرے پاس کتابیں نہیں ہوتی۔ میں پھر سفر کرتا ہوں کتابیں لینے کے لیے، کئی دے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، الحمدللہ۔ یہ ہمارا ادھر ہے شام کوٹ ہے ہمارے ٹھینگ موڑ کے آگے، وہاں ایک ہمارے محبوب شیخ ہیں فضیلۃ الشیخ شیخ الحدیث محمد عمران السیف العلوی، صفا کے نام سے وہاں بچیوں کا ادارہ چلا رہے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بڑے اتھینٹک بندے ہیں۔ یہ کتب حدیث ابھی ہم نے پوچھا کتنے حدیثیں کہتے زبانی یاد ہیں؟ 15,000 سے زیادہ حدیثیں ان کو زبانی یاد ہیں، صحیح بخاری وغیرہ۔ ابھی وہ مسند احمد یاد کر رہے ہیں، باسند کہتے تھے مجھے۔ اور دیکھے نہیں آپ نے وہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ٹہنے میں ٹہنے، سعودی عرب کے اردن کے، جو ہزاروں حدیثوں کی حافظ ہیں، 40,000 2 لاکھ ہے نا، اتنی حدیثوں کی حافظ ہیں۔ ان میں سے ایک ادارہ ہے اردن میں، وہ دکتور سلطان حافظہ اللہ، وہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں جو ادارہ چلا رہے ہیں، حفاظ الوحیین کے نام سے اردن میں۔ تو ان سے میں نے تفصیلات پوچھی بھی کیسے آپ یہ حفظ کراتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے پھر یعنی وہ میں نے بتایا نا پہلے، ہر بڑے بندے کے پیچھے راز ہوتے ہیں، راز۔ تو انہوں نے مذکرے ہیں، ان کے پاس مذکرے ہیں، مسند احمد کا مذکرہ ہے۔ تو ابھی شیخ عمران صاحب نے کہا کہ مجھے شیخ سلطان صاحب سے وہ مذکرہ لا کے دیں،
मुस्नद अहमद वाला, ताकि मेरे लिए आसानी हो सके। सुनो, इतनी बड़ी किताब, पता नहीं शेख साहब 15-20 हज़ार की तो होगी, है ना। हम गरीब लोग हैं, हम तो उसके पास हम गए, मैंने कहा बातें करो, तलबा साथ थे, वो सवाल शुरू करने लगा, मैं लाइब्रेरी में शुरू हो गया। तो जो जो मुझे किताबें चाहिए थी मैं अलग वो ढेर लगा दिया, ये शायद मैं लेकर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, ले जाएं। मुझे बताएं, अगर वो तंग दिल होते, छोटे, अक्सर 99% छोटे दिल वाले लोग हैं, ये सच है कि नहीं? अगर सच है, आपकी लाइब्रेरी होती, मैं आपके पास जाता, कहते गोली करा दो, ऐसे ही होना था ना। तो उन्होंने हमें दी, यानी हम बड़ी किताबें हम उलमा से तरह ले लेते हैं आरियतन, फिर उनको फ़ायदा लेकर वापस कर देते हैं, तो सदका जारिया बन गया। बात दूर चली गई। मुहिबुल्लाह शाह राहिदी सिंधी राहिमहुल्लाह उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनके आबाओ अजदाद ने अपनी विरासत में मकतबे छोड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फ़ायदा क्या हुआ? नस्ल दर नस्ल मुहद्दिसीन हैं। 9 नस्लों को मैं जानता हूँ। बोलो, महबूबुल्लाह शाह राशिदी, महबूबुल्लाह शाह राशिदी, इनके अबू का नाम है सैयद मुहद्दिस अनवर शाह राशिदी, जिंदा हैं, हमारे दोस्त हैं पीर जंडू में, अनवर शाह राशिदी। इनके अबू का नाम है कासिम शाह राशिदी, कासिम शाह के अबू का नाम है मुहिबुल्लाह शाह राशिदी। ये बदीउद्दीन शाह साहब के भाई हैं। ये बड़े थे, वो छोटे थे। मुहिबुल्लाह शाह राशिदी साहब के अबू का नाम था एहसानुल्लाह शाह राशिदी। एहसानुल्लाह बड़ा दबंग, बड़ा अजीम आदमी था, लेकिन सियासत और पीर पगाड़ा, पीर पगाड़ा, पीर पगाड़ा, पीर झंडा, ये राशिदी खानदान के रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं। एहसानुल्लाह शाह राशिदी, एहसानुल्लाह शाह राशिदी के अबू का नाम था बदीउद्दीन के दादा का नाम था, मुहिबुल्लाह के दादा का नाम था मुहद्दिस इमाम रुशदुल्लाह शाह राशिदी। रुशदुल्लाह शाह राशिदी वो बंदा था जो मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी का शागिर्द था। सिंध में पहला मदरसा रुशदुल्लाह शाह राशिदी साहब ने कायम किया था, पहला मदरसा। ये रुशदुल्लाह वो बंदा है जिसने अपनी जायदाद लाखों करोड़ों रुपए कुतुब हदीस, कुतुब इलल, कुतुब जरह तदील, कुतुब उलूम हदीस को पूरी दुनिया से इकट्ठा किया। बंदे रखे थे, बंदे पैसे देते थे, जाओ बगदाद जाओ, जाओ मिस्र जाओ, जाओ उर्दन जाओ, वहाँ से फ़लाँ फ़लाँ किताबें पढ़ी हैं, वो लिख कर लाओ। वो के महीने वहाँ बैठते, जब पैसे देकर वो नुस्खे हासिल करते। रुशदुल्लाह साहब ने भेजा, अपने कातबों को भेजा, जाओ मुसन्नफ इब्न अबी शैबा लाओ। बर्रे सगीर में इब्न अबी शैबा नहीं थी। वो ख़त व किताबत जारी रहती थी, जी हम फ़लाँ दिन हम इब्न अबी शैबा लेकर कराची बंदरगाह पहुंच रहे हैं। शाह साहब इंतज़ार में थे, बड़े शाह साहब रुशदुल्लाह शाह राशिदी साहब। 100 के लगभग किताबें लिखी इस बुज़ुर्ग ने, यानी हर जितने भी मैंने नाम बोले हैं। ये महबूबुल्लाह शाह राशिदी ये भी 8वीं 9वीं में पढ़ता है, 9वीं में पढ़ता है। इसके जान के नाम ले लिया। ये बच्चा है, अभी लड़का है, हमारे भाई का, हमारे दोस्त का बेटा है। मुकर्रा तारीख जिस दिन इब्न अबी शैबा कराची बंदरगाह पर पहुंचनी थी, ये हदीस के वारिस अल उलमा वरसतुल अंबिया जिनका माना समझ था, ये काफिला लेकर
घोड़ों पर बैठ कर काफिला लेकर बंदरगाह पर पहुंच गए। क्यों पहुंचे? आज बहुत बड़े मुहद्दिस की किताब हमारे बरसगीर में आ रही है, उसके एहतराम में वहां पहुंच गए। वो किताब देखी, उसके बोसे लिए, सीने से लगाया कि एक बहुत बड़ी किताब, उसका कलमी नुस्खा वो इधर आया, बरसगीर में आया। यानी रुशदुल्लाह शाह राहिदी साहब के आगे थे यासीन शाह राहिदी साहब, यासीन शाह राहिदी साहब से आगे थे राशिद शाह राशिदी, शायद एक दो दरमियान से रह गए हैं, कन्फर्म नहीं, वल्लाहु आलम। ये राशिद से ये राशिदी कहलवाते हैं, है ना। इनके बड़े जद्दम जो थे राशिद, उससे ये राशिदी कहलवाते हैं। छोड़ो कारो बंगलों कोठियों को, हम अपने घरों में लाइब्रेरी छोड़ जाएं, इल्मी माहौल छोड़ जाएं, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000 किताबें लेकर छोड़ जाएं, किताबें शाया करके छोड़ जाएं। हम चलो ये भी किताबें किसने लिखी है ना, किताबें लिखी है ना, ये पता नहीं जिंदा है कि नहीं, पता है कोई नहीं, हम सदका जारिया इनके लिए है ना जी इस्तिफादा कर रहे हैं। तो मुझे यही बात सोने नहीं देती, ना बैठने देती है। पता नहीं आज रात फोत हो जाए या भी फोत हो जाए, आखिरी दिन है, हर दिन को आखिरी दिन हम समझें तो बंदा फिर बड़े काम कर जाता है, बंदा बड़े काम कर जाता है। मुझे भी ये शौक़ है, अल्लाह जी मैं फोत हूँ, 1000 साल बाद भी लोगों की ज़ुबान पर हो कि इब्न बशीर ने अपनी किताब इल्ल हदीस में ये बात लिखी है, इब्न बशीर ने शरह मुस्लिम में ये बात लिखी है, इब्न बशीर ने शरह बुखारी में ये बात लिखी है, इब्न बशीर ने जरह तदील पर जो फ़लाँ किताब उसमें ये बात लिखी है। ये मुझे शौक़ है। जैसे इब्न हजर वगैरह, ये भी हम जैसे इंसान थे, इन्होंने बड़ी मेहनत की, ये बड़े अजीम नेकी तकवा के पहाड़ थे, समझ लगी। तो ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको भी शौक़ पैदा हो। ये जो कम हिम्मती सुस्ती शैतान हमारे अंदर ले आया है, शायद मेरी कोई बात क्लिक कर जाए और आप अज़म कर लें कि हमने इंशाल्लाह बड़े कारनामे सारा अंजाम देने हैं। मुहिबुल्लाह शराहदी साहब लिखते हैं, इमाम बहकी किताबुल मारिफा में फरमाते हैं तो फ़र्रद बिही यहया बिन नबी सुलेमान हाज़ा लैसा बिल कवी, यानी ये अल्फाज इस हदीस में सिर्फ यहया ने नकल किए हैं और वो कवि रावी नहीं है। इसी तरह तहज़ीब तहज़ीब में हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह और मिज़ानुल इत्तिदाल में हाफ़िज़ ज़हाबी नकल किया है कि हाफ़िज़ अबू हातिम फरमाते हैं युक्तबु हदीसुहु वलैसा बिल कवी। तवज्जो करना, यानी इस रावी की रवायतें लिखी तो जा सकती हैं मगर ये कभी रावी नहीं है, मतलब कि ये रावी ज़ईफ़ है। इस तरह हाफ़िज़ इब्न हजर तक़रीब तहज़ीब में फरमाते हैं लय्यनुल हदीस, हदीस का ये रावी कमज़ोर है। अलबत्ता इब्न हिब्बान हाकिम इसकी तौसीह करते हैं, मगर अव्वल ये कि इब्न हिब्बान और हाकिम का तसाहुल मशहूर है। इब्न हिब्बान एक मज़लूम मुहद्दिस है, इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह। मैंने इन पर एक तरीक़ लिखी है, तरीक़े बुस्त इसका नाम रखा है मैंने, तरीक़े बुस्त। ये बुस्ती थे ना, ये हमारे करीब शहर है, इधर 7 मुल्कों में ये बुस्त के थे। तो ये बहुत बड़ा जाल मुहद, इन पर बड़े ये भी इतराज़, ये ना मुतसाहिल हैं, है ना, ये गलत बात है, मुतलक मुतसाहिल नहीं थे। मगर उनके होते भी जब उनकी तौसीह के मुकाबले में इमाम बुखारी के मुनकरुल हदीस के अल्फाज मौजूद हैं। सुनो, कुछ ने तौसीक की, इमाम बुखारी ने कहा मुनकरुल हदीस। जिस तरह उसूल हदीस के माहिर को मालूम है कि ये अल्फाज जरा मुफस्सर हैं। आ मसला समझावन वास्ते मैं इन्ना तोनू समझाया है, लाइब्रेरियां का इहतमाम करो। देखो किस तरह मुहद्दिसीन दी लाइब्रेरियां नस्ल दर नस्ल रही। भाइयों, नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला ज़रूर कोई ना कोई अफराज पैदा कर देगा। नीयत बुरी है तो फिर हम भी जाहिल, हमारी नस्लें भी जाहिल। ये अल्फाज जरा मुफस्सर हैं और जरा शदीद हैं, जरा मुफस्सर हैं और जरा शदीद हैं, इसलिए
इस जगह जरा को तदील पर मुकद्दम किया जाएगा। जरा मुफस्सर तादील से मुकद्दम ही होती है। कमा तकर्रर फिल उसूल, फतावा राशिदिया सफ़ा नंबर 275। जरा मुफस्सर के अपने उसूल हैं। जरा मुफस्सर के कुछ सुन लो, कोई सुन लो। जरा मुफस्सर हमेशा तदील मुबहम पर मुकद्दम होगी क्योंकि जरा करने वाले के पास दलील मौजूद है। जरा मुफस्सर के अल्फाज दर्ज झैल हैं। कैसे लगेगा पता जरा मुफस्सर है? सदूकुन याहिमु याहिमु, सय्युल हिफ्ज़, फाहिशुल गलत, मुनकरुल हदीस, मुज़तरिबुल हदीस, मतरूक। तादील मुफस्सर हमेशा जरा मुबहम पर मुकद्दम होगी। अगर जरा मुफस्सर और तदील भी मुफस्सर या जरा मुबहम या तदील भी मुबहम हो तो उन दोनों सूरतों में जरा मुकद्दम होगी। मेरे अजीज़ों, इमाम बुखारी भी लफ्ज़ मुनकरुल हदीस इस्तेमाल करते हैं। कौन? इमाम बुखारी भी। खुलासा मैंने लिखा कि जरह व तदील के उसूल व ज़वाबित मेरी मिस्कीन की किताब है, उसमें ये बात मैंने लिखी है। सुन लो खुलासा। इमाम बुखारी कहते हैं मुनकरुल हदीस, तो इमाम ज़हाबी कहते हैं इमाम बुखारी ने कहा है कुल्लु मन कुल्तु फीही मुनकरुल हदीस फला तहिल्लु रिवाया, उस शख्स से रिवायत हलाल नहीं है। अब इससे बादी नज़र में मालूम ये होता है कि वो ला युक्तबु हदीसों के दर्जे में है, लेकिन ला तहिल्लु रिवाया का मफ़हूम यहाँ ये नहीं है। यहाँ मुराद ये है ला तहिल्लुल इहतिजाजु बिरिवायतिही, यानी इसकी रिवायत से एहतिजाज जायज़ नहीं है। और लागी समझो, बाज़ ऐसे रावी मौजूद हैं जिनको इमाम बुखारी ने मुनकरुल हदीस कहा है। भाइयों, ये बहस मेरी किताब की नहीं है, बल्कि ये बहस मेरे उस्ताद शेख इरशादुल हक असरी साहब की किताब से है। ना मिलते जुलते इसलिए मुझे गलती होगी। ज़वाबितुल जरह व तादील, ये उस्ताद असरी साहब की बहस है ना, इबारत है। इमाम बुखारी ने लिखी है तो इसकी तौजीह फिर यही होगी कि इससे मुराद ला तहिल्लुल इहतिजाज बिरिवायत ही है। यही वजह है कि इमाम सखावी ने फतुल मुगीस में ये कहा है कि इमाम बुखारी के नज़दीक मुनकरुल हदीस का मफ़हूम ये भी है कि इससे मुराद ला तहिल्लुल इहतिजाज भी है। लागी समझो। मुनकरुल हदीस नकल करने में गलती और तसामुह, ये एक बड़ी अहम बहस की है। मुअम्मल बिन इस्माइल रावी के हवाला से बड़ा मारकतुल आरा मसला है, समझो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने मुअम्मल बिन इस्माइल को मुनकरुल हदीस नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा था मुअम्मल बिन सईद को। आई समझ? तो ये रावी दोनों आगे पीछे हैं, करीब करीब हैं। तो मुख्तसर जरह व तदील की किताबों में नकल करते वक्त ये गलती हो गई। मुनकरुल हदीस जरा थी मुअम्मल बिन सईद के बारे में, तो नकल कहाँ हो गई? मुअम्मल बिन इस्माइल के बारे में। यहाँ से हमारे बाद भाइयों ने फिर वो इसको कहा दिया लो जी ये तो ज़ईफ़ रावी है, ये मुनकर रावी है, वगैरह वगैरह। लफ्ज़ मुनकरुल हदीस का मर्तबा, तो जब भी मुख्तसर जरह व तदील की किताबों से हमने कौल नकल करना है तो असल को ज़रूर देखना है। असल को मुख्तसर कौन सी किताबें हैं जरह व तदील की? कोई दो नाम बताओ अब्दुल्ला साहब। हाँ, देखिए नहीं दिया, देखिया की है। हाँ, राजी हो? आंधने अनपढ़ नहीं मिलते, पर ट्रक भर लो। मैंने पूछा है जरह व तदील की मुख्तसर दो किताबों के नाम बताओ। कहता है अतकीबुल मिना, वो भी छोटी सी किताब है, वो जरह व तदील की किताब है, उनके विच मज़मून छोटा है।
اور کوئی بھائی کتاب کا نام بتائے؟ اور کوئی؟ میں کہہ رہا ہوں مختصر کتابوں کا نام، یہ تو لمبی کتاب ہے ماشاءاللہ. شاباش. تقریب التہذیب کیا نام ہے؟ یہ مختصر کتاب ہے. الکاشف امام ذہبی کی، المغنی فی الضعفاء امام ذہبی کی، دیوان الضعفاء امام ذہبی کی. اس طرح کچھ اور بھی کتابیں مختصر یہ مراد ہیں. تو اصل ضرور دیکھا جائے تاکہ نقل میں غلطی وغیرہ نہ ہو. بیٹو منکر الحدیث کا 5واں مرتبہ ہے، لکھ لو. جرح کے مراتب ہیں کہ نہیں ہیں نا، تعدیل کے بھی مراتب ہیں. تو جرح کا 5واں مرتبہ ہے ضعیف، منکر الحدیث، حدیث منکر، ما ینکر لہو، ما ینکر لہو مناکر، مضطرب الحدیث، واہل حدیث، ضعفہ لا یحتج بہ وغیرہ. لکھ لو منکر الحدیث یہ جرح کا لفظ مراتب جرح میں سے 5واں اس کا مرتبہ ہے.